السلام علیکم جی، تو یہ ہے قسط نمبر 30 سفر محبت از قلم منیبہ خلیل۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ جعفر غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ اسے ڈریسنگ روم سے کہکہوں کی آواز آئی۔ ان میں سے ایک آواز درخشاں کی تھی، جو انہیں اس قدر قہقہے لگانے سے روک رہی تھی۔ جعفر بریف کیس صوفے پہ رکھتے اس روم کی طرف آیا۔ وہ واقعی ان سب کے درمیان بیٹھی، شرمائی لجائی سی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا یہ پیارا روپ بھی اس وقت اسے پرسکون نہیں کر سکا۔ درخشاں کمرے میں آئے فوراً۔ وہ دروازہ ناک کرتے ان سب کی خاموشی پہ درخشاں کو حکم دیتے وہاں سے چلا گیا۔ ان سب نے درخشاں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اس نے یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ پیچھے ان سب کے کہکہوں کی آواز اسے مزید شرم دلا گئی۔ جعفر حکم دیتے ہی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کوٹ اتار کے رکھا تھا جب درخشاں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جعفر نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ کوٹ کو یوں ہی بیڈ پہ پھینکتے وہ پلٹا۔ اس کے تاثرات سے ہی درخشاں کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ جعفر کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جعفر غصے سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا، جو اسے غصہ دلانے کے بعد اب وجہ پوچھ رہی تھی۔ ابھی بھی میں بتاؤں کیا ہوا؟ جعفر نے اسے پیچھے بند دروازے سے لگایا۔ دونوں ہاتھ اس کے بازو پہ سختی سے جمائے۔ وہ درد سے آنکھیں بند کر گئی۔ جعفر کی غصے سے پھولی سانسوں کی گرمائش اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کپانے پہ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ بولو اب۔ اس نے آخری الفاظ غصے سے اس کی گردن میں کاٹتے کہے۔ درخشاں نے سسکی بھری۔ ابھی رات میں وہ اتنا مہربان تھا، اب اچانک سے وہ اتنا ظالم بن جاتا تھا۔ میری بات نہ ماننے کی وجہ بتاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ اب سختی سے اس کی کمر پہ بندھ چکا تھا۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ بند آنکھوں سے پھسلتے آنسو بھی اسے نرم نہیں کر پا رہے تھے۔ درخشاں ڈرتے اس کی پکڑ میں ہی مچلی۔ وہ اس کے کان کے پاس بہت اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ میری دوستیں آ گئی تھیں تو مجھے دھیان جسٹ واو امیزنگ۔ درخشاں کانپتے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اب خود بھی اس سے دور ہوا۔ کمرے میں اس کا موبائل ڈھونڈا جو سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ کتنے مس کالز ہیں یہ؟ وہ فون اس کی آنکھوں کے سامنے کرتی سختی سے پوچھنے لگا۔ درخشاں اسکرین دیکھتے ہی شرمندہ ہو گئی۔ اسے فون پاس رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ جعفر کی گھڑیاں بتا رہی تھیں۔ وہ مس کالز کی تعداد اس کے ہونٹوں سے سننا چاہتا ہے۔ 135۔ اوہ، تو تمہیں پڑھنا آتا ہے۔ میں سمجھا شاید میرا نام کالز میں سمجھ نہیں آ رہا ہو، اس لیے فون نہیں اٹھایا۔ درخشاں نے سر جھکا لیا۔ وہ فون بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ وہ صاف انداز میں طنز کر رہا تھا۔ درخشاں کی غلطی تھی۔ وہ اس کا غصہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ میں تو پاگل ہوں نا جو چچی کو بول کر گیا تھا میری بیوی کا دھیان رکھیں۔ تمہیں تو خود بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ انتہائی افسوس سے کہتے فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے درخشاں نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال کو بھگوتے نیچے گر رہے تھے۔
وہ وہیں کھڑی روتی رہی، خود کو کوستی رہی، اپنی کم عقلی اور کمزور یادداشت کو کوستی رہی، یہاں تک کہ جعفر باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے درخشاں نے بے بسی سے ہونٹ کچلے، وہ اسے ناراض نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جعفر اگنور کرتے ٹاول سے بال ڈرائی کرنے لگا۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ یوں رونے سے کبھی نہ مانتا۔ چند حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کا محبوب غصے میں محبت بھول جاتا تھا۔ وہ ایک ظالم جابر بن جاتا تھا۔ جعفر کے جو گمان میں بھی نہیں تھا اس نے وہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اس کے لیے یقین مشکل تھا، مگر اپنی ہونٹوں سے مس ہوتے وہ نرم ہونٹ یقین دلانے پہ بضد تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ یہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے تھا۔ اسے اچانک خوشی سی ہوئی۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں سکا تھا ہوا کیا۔ وہ اچانک سے اس کے پلٹنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پہ جھک آئی۔ وہ نرمی سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ جعفر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے پیچھے ہونا ناممکن بنا دیا۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چن رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں باندھ گئی۔ وہ اس کی حرکتوں پہ بہک رہا تھا۔ کب امید تھی وہ یوں منائے گی اسے؟ اس سے تو بے وقوفانہ صفائیوں کی توقع تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کی ساری سوچیں جھٹکا دیں۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کرتے اس کی گال پہ جھکا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسے امید تھی جس قدر وہ اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا وہ یوں ہی سانس بھرتی۔ اتنے خوبصورت انداز میں پہلی دفعہ کسی نے منایا ہے، اور پہلی دفعہ میں مان جانا چاہتا ہوں، ورنہ میری ناراضگی ہفتوں سے پہلے نہیں جانی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے ابھی بھی لمبے سانس لے رہی تھی۔ جعفر نے اس کا سر چوما۔ کیا رزلٹ آیا؟ اسے تو صبح سے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتی؟ جعفر اس کے چپ رہنے پہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ جعفر جانتا تھا یہ سارے انداز شرم کی وجہ سے ہیں، اس لیے جھکتے اس کی تھوڑی چوم گیا۔ میں دیکھ کر بتاتا ہوں، تب تک میرے لیے ایک کپ چائے لاؤ۔ جعفر جانتا تھا وہ فرار چاہتی ہے۔ اس نے خود ہی فرار کا بہانہ رستہ دیا۔ وہ جی کہتی وہاں سے نکل گئی۔ جعفر مسکراتے پلٹا۔ اس کے ایک عمل نے سارا غصہ جھاگ کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے موبائل آن کرتے اس کا رزلٹ دیکھنے لگا۔ اس کی دوستیں جا چکی تھیں۔ وہ چائے بنا کر اوپر لے آئی۔ اس کی ماں اور ساس دونوں باہر لان میں بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھیں۔ ان دونوں کی پسندیدہ جگہ ہی لان تھی۔ جعفر نے مسکراتے کپ اس کے ہاتھ سے تھاما۔ ٹھیک ٹھاک ہی رزلٹ ہے تمہارا۔ اس کے انداز پہ وہ پریشان ہوئی۔ اتنے برے ٹیسٹ تو نہیں ہوئے تھے۔ میں سلیکٹ ہوئی کہ نہیں؟ اس کے چہرے پہ چھائی سرخی فوراً سے پریشانی میں بدلی۔ اس نے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اسے ہاتھ سے پکڑتے بیڈ پہ گرایا۔ 85% ہے رزلٹ تمہارا، فکر والی کوئی بات نہیں ہے، تم سلیکٹڈ ہو۔ وہ پیار سے اس کے سیاہ بال اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ وہ جعفر کی بات پہ اسے گھور بھی نہیں سکی۔ اس کی والہانہ نظریں اسے سر ہی نہیں اٹھانے دے رہی تھیں۔ مجھے اب ہر روز یہ ڈوز چاہیے۔
یوں اتنی ہی انرجی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں کو مسل رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ وہ اچھے سے اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ مسکراتے اب اسے چھیڑ رہا تھا یا واقعی میں ایسا چاہتا تھا، وہ جان نہیں سکی۔ وہ تو اس کی بے باکی نظروں سے ڈرتے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آئندہ مجھے اپنی مصروفیات میں اگنور مت کرنا۔ مجھے خود کا بھلا دیا جانا بالکل بھی منظور نہیں۔ تمہارے معاملے میں تو ویسے ہی یہ شدید حد تک میرے دماغ و دل پہ سوار ہے۔ وہ جھکتے اب گردن پہ جگہ جگہ ہونٹ رکھ رہا تھا۔ اسے چائے بھول گئی۔ اچانک اس نے درخشاں کو یوں بیڈ پہ یوں ترچھا ہی لیٹاتے اس پہ سایہ کیا۔ وہ بغیر اسے مزاحمت کا موقع دیے اس کی نیک بون چومنے لگا۔ اس کی سانسیں یوں تیز ہوئیں جیسے ابھی دوڑ لگا کر آئی ہو۔ وہ وہاں صرف چوم نہیں رہا تھا، اس کے چومنے میں بھی اتنی شدت تھی وہ سسک اٹھتی۔ اس کی گردن پہ سرخ نیلے ہرے نشان بن رہے تھے۔ یہ تو خدا کی قدرت تھی۔ اس کا دھیان چائے کے کپ پر پڑ گیا۔ جعفر آپ کی چائے۔ تم چائے سے زیادہ نشیلی ہو، مگر ابھی یہ نشہ لینا مصرع صحت ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ وہ کہتے اوپر ہوا۔ درخشاں کی جان میں جان آئی۔ اس نے اٹھتے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے گڑبڑاتے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حالت سے محسوس ہوتے چائے کے گھونٹ بھرے۔ میں ماما کو رزلٹ بتا کر آتی ہوں، وہ رک رک کر بولی تھی۔ جعفر نے مسکراتے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے یہ چائے پیو پھر چلی جانا۔ اس نے کہتے ہی خود ہی کپ جہاں اس نے خود ہونٹ رکھے تھے وہیں سے درخشاں کے ہونٹوں سے لگایا۔ جب تک اس نے 2 گھونٹ چائے پی نہیں، اس نے کپ پیچھے نہیں کیا۔ درخشاں تو شوق سے اسے دیکھنے لگی، جو نہ جانے کیوں عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا تھا۔ جعفر جانتا تھا اس نے یہ کیوں کیا۔ وہ چاہتا تھا درخشاں کے دل میں اس کی محبت جاگے۔ اسے جھوٹا کھلانے پلانے سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں لگا، اس لیے چائے ہی پلا دی۔ درخشاں کپ لیتے نیچے چلی گئی۔ وہ مسکراتے پاؤں پسار کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ بے نام سی مسکراہٹ تھی جو اس کی بیوی کی کرامات تھی۔ پہلی دفعہ آفتاب نے ابو بکر پہ غصہ کیا تھا۔ یہ غصہ تب بڑھا جب وہ اسی لڑکی سے شادی کی ضد کرنے لگا۔ وہ ابھی بھی ان کے سامنے کھڑا اپنی ضد پہ قائم تھا۔ وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ لوگ واپس اپنے گھر آ چکے تھے۔ وہ ان کے گھر سے سیدھا لاہور آئے تھے۔ انہوں نے طلحت کے گھر جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ان کی جو بے عزتی ہو چکی تھی، اب وہ وہاں جا کر اسے بتانے کے متحمل نہیں تھی، اسی لیے سیدھا واپس آ گئے۔ وہ دونوں واپسی پہ خاموش رہے۔ گھر آتے ہی انہوں نے اپنی زبان پہ لگا قفل کھولا، جس نے ابو بکر کو بھی شوق سے نکالنے میں مدد کی، جو اب شدید غصے میں تھا۔ تم پہلے ہی مجھے بہت ذلیل کروا چکے ہو، اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں خود تمہیں اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ وہ اپنی اس اکلوتی اولاد سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی پہلی حرکت کی وجہ سے ان کا بزنس میں بہت نقصان ہوا تھا۔ جبار نے اپنے سارے پروجیکٹس ان کی کمپنی سے ختم کر دیے تھے۔
ان کی وابستگی سے آنے والے انویسٹرز بھی انہیں چھوڑ چکے تھے۔ اب وہ مزید ضلالت نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ حنا پاس بیٹھی اپنے شوہر کو چیختے چلاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ نہیں چیخ رہے تھے، مگر اپنے بیٹے پہ پہلی دفعہ ہی چیخ رہے تھے۔ حنا کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ صرف پیدا کرنے میں حصہ دار تھیں۔ ان کے بعد ان کا ابوبکر سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا، ان دونوں میں کبھی دلی وابستگی نہیں جاگی۔ ابوبکر کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، انہوں نے ایسا اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ ابوبکر نے انہیں سرد نظروں سے دیکھا۔ ان کے پہلی دفعہ غصے نے بھی اسے بھی غصہ دلا دیا تھا۔ وہ لڑکی ہی میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئے گی، چاہے بدلے میں آپ کا سارا کاروبار ڈوب جائے یا آپ ہی کیوں نہ ڈوب جائیں، مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے افعال میں آزاد ہوں۔ وہ غصے سے شوپس گراتے وہاں سے چلا گیا۔ جبار اسے پیچھے بہت کچھ کہہ رہے تھے، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسے ایسا بنانے والے بھی وہ خود ہی تھے۔ انہوں نے اسے اپنے سوائے کسی اور کی پرواہ کرنا نہیں سکھایا تھا، اب وہ ان کی باتیں انہی پہ اپلائی کر رہا تھا۔ حنا نے گلاس میں انہیں پانی نکال کر دیا جو انہوں نے غصے سے فرش پر گرا دیا۔ ان کے تاثرات میں تبدیلی نہیں آئی، اب ان کے غصے کا رخ ان کی طرف مڑ چکا تھا۔ تم نے اس کی تربیت نہیں کی، تم نے اسے بچپن میں کچھ سکھا نہیں پائی، تم ہر کام میں پوہر نکلی، نہ تمہیں شوہر سنبھالنا آتا ہے اور نہ ہی اپنا بچہ۔ اس طرح کی بے شمار باتیں جنہیں وہ خاموشی سے بے تاثر چہرے سے سنتی رہی۔ جواب ان کے پاس موجود تھے، انہیں اس عمر میں طلاق نہیں چاہیے تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ یہ خاموشی وہ شادی کے دوسرے دن سے اختیار کیے ہوئے تھی، جو آج تک قائم و دائم تھی اور شاید مرتے دم تک قائم رہتی۔ جلال ان دونوں کے ساتھ اسی رات واپس آ گیا۔ وہ اب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان دونوں کا تیار ہونے کا بولتے وہ خود کھانا بنا رہا تھا۔ وہ دونوں پہلی دفعہ یونیورسٹی جانے پہ کچھ نروس تھے۔ جلال ان کی حالت سمجھتا تھا۔ جلال نے ان دونوں کو کھانا کھلا کر اپنی باتوں سے کچھ حوصلہ دیا۔ ان کی وین پہلے آ گئی تھی، وہ دونوں چلی گئیں۔ جلال برتن دھوتے اپنا سامان ترتیب سے بیگ میں رکھتے گھر سے نکلا۔ اس نے واپس بھی ان دونوں سے پہلے آ جانا تھا، اسے بائک پہ جانا تھا، وین دوسرے رستوں سے ہو کر مزید لڑکی لینی ہوتی، اسے سیدھا سیدھا یونیورسٹی ہی جانا تھا۔ ان دونوں نے ایرانی چادر ہی لے رکھی تھی، اس میں ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کی پہچان ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ نورے نے نقاب بھی کیا ہوا تھا، نور نے صرف حجاب کیا تھا۔ وہ دونوں ہی وین سے دروازے کے پاس دوسری سیٹ پہ بیٹھی تھیں۔ وہ پرائیویٹ وین تھی، وہ لوگ سیٹ سے زیادہ لڑکیاں نہیں ڈال سکتے تھے، اسی وجہ سے باقی وین والوں کی نسبت ڈبل کرایہ لیتے۔ جلال انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے یہ وین کروائی۔ نورے نے نور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، یہ خاموش تسلی تھی۔ وہ کل سے طلال کی حالت کا سوچ پریشان تھی، وہ اس سے بات کرنے کا حوصلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیوں تھا، مگر اس کے دل میں طلال کے لیے فکر تھی۔ اس کی وجہ سے چاہے وہ جتنا مرضی روتی، مگر دل کو پھر بھی اس کے ٹھیک ہونے کی پرواہ تھی۔ وہ سننا چاہتا تھا
طلال بالکل ٹھیک ہے، ہو گیا ہے۔ اس کا بخار، ٹمپریچر، جو کچھ بھی تھا نارمل ہو گیا۔ یہ بات تو جلال سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ نورے کو بتانے کا مطلب جلال کو بتانا تھا۔ وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی نورے اب جلال کی جاسوس بن چکی ہے۔ وہ اس کی حرکتوں کی رپورٹ جلال کو دیتی ہے۔ جلال نے یہ سب اس کی بہتری کے لیے کیا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ جو نہیں برداشت کر سکی تھی وہ دوست کی غداری تھی۔ نور نے وین سے اترتے ہی نورے کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں سب لڑکے لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ کچھ تو نہایت ہی نازیبا انداز میں ایک دوسرے کے جھولیوں میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ اسے یہ دیکھتے ہی شرم آئی۔ نورے نے اس کا ہاتھ دباتے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ نورے کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ وہ نور کا وہیں گراؤنڈ میں بیٹھنے کا کہتے خود چلی گئی۔ نور کی پہلی کلاس کا وقت 10 بجے تھا۔ اسے تب تک یہاں ہی رکنا تھا۔ کاش نورے کے ساتھ ہی اس کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتی۔ اسے یہاں اکیلے بیٹھے شدید افسوس ہوا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نورے تو کمرے میں بیٹھی کلاس لے رہی تھی۔ ان کی ریگنگ وغیرہ کل کی ہو چکی تھی۔ وہ تو پہلے دن گئی ہی نہیں تھی، تو ان کو اس بارے میں جاننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نورے کو وہاں سبھی الٹرا ماڈرن لڑکیاں ملیں۔ تقریباً سب نے ہی شرٹ جینز پہن رکھی تھی۔ ایک آدھ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، مگر دوپٹہ ندار۔ ایک دو لڑکی مکمل حجاب میں تھی۔ وہ ان حجاب والی لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ بیٹھ گئی، جس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کیا۔ نورے کو بھی تسلی ہوئی۔ سر کے آنے پہ اس نے ان کی طرف فوکس کیا۔ ان کی انٹروڈکٹری کلاس کل کی ہو چکی تھی۔ انہیں آج کلاسز سٹارٹ کرنی تھی۔ انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ وہ انہیں اسپیکنگ سکلز پڑھا رہے تھے۔ نورے کو ان سے بوریت ہونے لگی، مگر سلجھے انداز میں بیٹھنا ضروری تھا۔ اسے انتظار تھا کب کلاس ختم ہو اور کب وہ نور کے پاس آئے۔ وہ نہ جانے کون سی کہانیاں سنانی شروع کر چکے تھے، جن کا اس کے مطابق تو کوئی سر پیر نہیں تھا۔ نور آس پاس سے گزرتے لوگوں کی وجہ سے غیر آرام دہ ہو رہی تھی۔ وہ کپل میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گزرتے لڑکے لڑکیاں اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو طلال کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس آنے پہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ لوگ تو بغیر کسی رشتے کے بھی اس قدر پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی جب ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ اس نے چہرہ موبائل پہ جھکا لیا۔ یہ بتانے کے لیے تھا کہ میں آپ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ پھر بھی مسکراتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہیلو، آپ شاید یہاں نیو ہیں۔ میں شمس ہوں، بزنس ڈپارٹمنٹ سے۔ اور آپ؟ وہ شخص جان بوجھ کر بات بڑھانے کے لیے تعارف دینے لگا۔ نور کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یوں ہی اپنے موبائل میں بزی رہی۔ آپ مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں، میں بہت اچھا لڑکا ہوں۔ نور کو طلال کا خیال آیا۔ اس سے تو اس کے کزن کی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو اگر دیکھ لیتا تو طوفان مچا دیتا۔ اس نے مسکراتے سر جھٹکا۔ وہ شخص اس کی یادوں میں آ کر مسکرانے کی وجہ بھی بنتا تھا، صرف رلانا ہی نہیں جانتا تھا۔ شمس بچے کلاس میں جاؤ۔ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا بہت مصنوعی انداز میں گھورتے بولا۔ وہ لڑکا گڑبڑاتے
جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ جس لڑکی کی آواز پہ وہ بھاگا تھا، نور نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، پھر بھی جاننا پہچاننا سا لگا۔ سوری، میرا مطلب ہے سسٹر، وہ کہتے چلا گیا۔ وہ سمجھی شاید بہن جی کہتے، مذاق اڑانے لگا تھا۔ پھر جملہ بدل گیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ جلال نے بتایا تھا، یہاں ایسے لوگ بہت ملیں گے۔ اسے واقعی عجیب و غریب لوگ بہت زیادہ مل رہے تھے۔ نور جب تک فری ہوئی، نور اپنی کلاس لینے جا چکی تھی۔ وہاں تو گنے چنے ہی بچے تھے، تقریباً 10-12 کی تعداد میں لڑکیاں اور 7 سے 8 لڑکے۔ وہ سارے ہی اپنی پڑھائی پہ دھیان دے رہے تھے۔ ان میں سے بس 2-3 لڑکیاں اور کچھ آوارہ سی تھیں، جو ان شریف لڑکوں کو بھی چھیڑ رہی تھیں، جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر سے بھی بدتمیزی کی۔ نور صرف ان کی تربیت پہ افسوس کر سکی۔ وہ کلاس لے کر باہر آئی۔ اسے وہیں گارڈن میں نورے مل گئی۔ وہ اس کے آس پاس کو بور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی گزری پہلی کلاس؟ نور سے دیکھ کر خوش ہوئی۔ نور بھی بیگ نیچے رکھتے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ بس گزر گئی۔ لڑکیاں بہت بدتمیز ہیں یہاں کی۔ لڑکوں کو بھی تنگ کیا، پھر سر سے بھی بدتمیزی کی۔ I really feel sorry۔ وہ واقعی افسوس کر رہی تھی۔ نورے نے اس کو تسلی دی۔ انہیں اب بھوک بھی لگی تھی۔ وہ دونوں کیفے آ گئیں تاکہ کچھ کھا سکیں۔ درخشاں اور جعفر دونوں ہی نیچے کھانا کھانا آئے تھے۔ وہ سب اس کے رزلٹ سے خوش تھے۔ اسی خوشی میں درخشاں نے کھیر بنا لی، جو وہ سب کھانا کھانے کے بعد اب کھا رہے تھے۔ ان سب کو کھیر پسند آئی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ جب اجمل بیٹے کے چہرے پہ مسکان دیکھ درخشاں کو مخاطب کیا، ویسے درخشاں، تمہارے پاس کون سا جادو ہے؟ وہ سب حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی ان کے سوال کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ جعفر ان کی نظریں خود پہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ طیبہ مطلب؟ اس کے تاثرات بھی سوال کی طرح ہی تھے، پریشان سے۔ بھائی جادو ہی کیا ہے جو ہمارے جعفر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ورنہ ہمارے ساجزادے صاحب کو تو بلا وجہ مسکرانے والے لوگ پاگل لگتے ہیں۔ اجمل کی بات سنتے حمیدہ انہیں گھورنے لگی۔ وہیں گلزار نے مسکراتے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ بابا، آپ کی بیٹی کے پاس جادو نہیں ہے، بس اس کا چہرہ فنی ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی ہنسی آتی رہتی ہے۔ اس نے مسکراتے تبصرہ کیا۔ درخشاں نے اسے گھورا، جس کی مسکراہٹ اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ ریحانہ بیٹی کی شکل بنتے دیکھ مسکرائیں۔ وہیں گلزار نے اس کا ماتھا چوما۔ مطلب وہ اتنی پیاری ہے، تم جیسا خوش مزاج انسان بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسے انسان کی قسمت میں ایک پری کیسے آ گئی۔ اجمل کی بات سنتے درخشاں مسکرائے۔ ان کے بازو کھولنے پہ ان کے سینے ان کے گلے لگ گئے۔ اب جعفر نے اس سسر بہو کی جوڑی کو دیکھا، جنہیں بیٹے سے زیادہ بہو عزیز تھی۔ بہو کو خوش کرنے کے لیے وہ بیٹے کی بے عزتی کر چکے تھے۔ ویری سیڈ بابا، وہ مصنوعی دکھ سے کہتے اپنے سیکرٹری کے کال کرنے پہ معذرت کرتے اٹھ گیا۔ وہ پیچھے وہ سب پھر سے
مسکراتے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں کا رخ بدل چکا تھا۔ درخشاں اپنے تایابے کے سینے سے ہی لگے بیٹھی تھی۔ ریحانہ اور حمیدہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئیں۔ اجمل اس کا ماتھا چومتے گلزار کو دیکھا جو مسکراتے یہ نظارے دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کو مسکرانا سکھایا ہے گلزار میری شہزادی نے، ورنہ وہ تو جیسے ہنسنا بھول ہی چکا تھا۔ بزنس کے چکروں نے اسے وقت سے پہلے ہی میچور اور بڑا بنا دیا۔ اب دیکھو تو واقعی اپنی عمر کا لڑکا لگتا ہے، کوئی عمر دراز شخص نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھ واقعی خوش تھے۔ اب ان کی باتوں سے بھی آیا تھا۔ درخشاں نے انہیں تسلی دینے والے انداز میں ان کا کندھا تھپتھپایا جو مسکراتے اب گلزار سے باتیں کرنے لگے۔ درخشاں کا ہاتھ تھام کر چوم کر اسے خوش رہنے کی دعا دینا نہیں بھولے تھے۔ درخشاں بھی مسکراتے ان دونوں کو الگ چھوڑ کچن میں آ گئے۔ ابھی درخشاں کی کلاسز سٹارٹ ہونے میں وقت تھا۔ درخشاں رات کافی دیر تک اپنے بابا اور تایا کے ساتھ محفل لگائے بیٹھی رہی۔ جعفر اسے بغیر اٹھائے ہی چلا گیا۔ بیڈ سائڈ پہ نوٹ چپکا دیا، مجھے جب بھی اٹھا کال کر دینا۔ امید تو تھی جو کل اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد وہ نہیں بھولے گی۔ کھانا کھاتے ہی وہ نکل گیا۔ اس کے چچا اور بابا بھی ابھی نہیں اٹھے تھے۔ اس نے درخشاں کو بھی ابھی سوئی رہنے دینے کو ہی کہا، خود وہ کام پر چلا گیا۔ درخشاں جعفر کے اعتراف محبت کے بعد بہت حد تک پہلے والی لاپرواہ سی درخشاں بن چکی تھی۔ جلال جانتا تھا وہ اس وقت فری ہوں گے۔ وہ اپنی کلاس لیتے کیفے کی طرف آیا۔ اسے وہ دونوں مسکراتے برگر کھانے میں مصروف نظر آئیں۔ نورے نقاب نیچے کیے کولڈ ڈرنک کی سپ لے رہی تھی۔ اس نے بھی ایک پانی کی بوتل لی۔ اسے ضرورت نہیں تھی مگر وہ کیفے کچھ لینے ہی آیا تھا، یہ تاثر دینا ضروری تھا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ جلال ہلکا سا مطمئن انداز میں مسکراتے چلا گیا۔ وہ دونوں پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نورے نے لڑکیوں کی اٹھتی نظریں جلال پہ محسوس کی تھیں۔ اسے ان لڑکیوں پہ غصہ آیا۔ وہ ان کی آنکھیں نکال دینا چاہتی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا جلال خود ہی وہاں سے چلا گیا، ورنہ وہ اپنا آپا کھو دیتی۔ وہ نور کے پکارنے پہ ہوش میں آئی جو بتا رہی تھی برگر ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے مسکراتے برگر کی بائٹ لی۔ آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا۔ نورے اسے کچھ بتا نہیں رہی تھی جو وہ بالکل بھی دھیان سے نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ تو جلال میں اٹکا ہوا تھا۔ جی تو یہ ہے تیسرا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اینڈ if somebody is hearing the voice تو really sorry پیچھے بیک گراؤنڈ شور کے لیے۔ اینڈ ہوپ سو یو آر enjoying the novel. Take care of yourself. اللہ حافظ. اینڈ in the next episode طلال اور نورے کے سینس ہوں گے، طلال اور نور کے سینس ہوں گے، تو سو پلیز ویٹ فار ہیم۔ اللہ حافظ.